کہ ہمیں غیرت تھی کہ ہم اپنی زبان کو گروی نہیں رکھ سکتے. جو ڈونیشن دیتے ہیں وہ ایجنڈا بھی ساتھ دیتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں بات کرنی ہے تو اس پر ہی کرنی ہے. کیا اس کی جرات ہے کہ کسی بلاسفیمی پہ بات کرے؟ یہاں پہ تو جو بڑا نام ہے کرسچینٹی کا، جسے ٹی وی چینل بنا وہ دعا نہیں کرا سکتا اپنے چینل پہ بلاسفیمی کی وکٹم کے لیے. تو واٹ کائنڈ آف لبرٹی؟ کون سا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ محفوظ ہے؟ کر کے تو دکھائیں. یا تو کوئی مسلم لڑکی اگر مسیح بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کنورٹ ہوں، کسی ہماری اتنی جرت نہیں کہ اس کو بپتسمہ ہی کوئی دینے کے لیے تیار. نو ون. خفیہ دے دیں گے سامنے نہیں کوئی اس کو بپتسمہ دینے کے لیے تیار. میں چیلنج کرتا ہوں جو کہتا ہے پاکستان. میں کہتا ہوں آپ نے 10 لاکھ کا ایک گیٹ لگوائے، آپ گھر بنایا آپ نے، کوئی ادھر کلمہ لکھ جائے تو مجھے کوئی پاکستان میں مائی کا لال بتائے جو اپنے ہاتھ سے مٹائے گا. بتائیں کون سی ذات ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. بھاگیں گے ہم، مولوی صاحب کو بلائیں گے، چیئرمین اس علاقے کے یا کونسلر کو بلائیں گے، پولیس کو بلائیں گے، پھر ان کو کہیں گے یہ ہمارے ساتھ. ہم اپنے گھر کی دیوار سے وہ نہیں مٹا سکتے. تو کیا یہ ہمارے مطلب غلامی ہم نے قبول کرنی ہے؟ اگر غلامی میں رہنا تو ٹھیک ہے، پھر کھائیں، پھر مت سوچے. پھر یہ بغیرتی ہے کہ ٹھیک ہے بچی بھاگے، کوئی مسئلہ نہیں، چلو کمپرومائز. انٹر ریلیجن میرجز ہے، اس کے لیے کانسیپٹ ہے. جدید لبرل ہیں ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نو 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 دس ناٹ دس انٹر ریلیجن میرج. جس طرح وہ مذہبی ہمانگی کا نعرہ ہم نے بین النظام کبھی تاریخی اور نور کی بھی ہمانگی ہوئی ہے. یہ کتنے بیوقوف ہمیں بناتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم امپلیمنٹیشن کروائیں گے 2014 کی ججمنٹ پہ. ہمارا نظام جو انتخابات کا ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے. ہم اپنے منتخب نمائندوں کو چن نہیں سکتے. وہ ہمارے سر پہ بٹھا دیے جاتے ہیں جو پارٹیوں کے چہیتے ہوتے ہیں. یا رشوت کا ہم نے کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ 2-4 کروڑ روپیہ دو تو نامزدگی لے لو. لوگ یہاں پہ نام لسٹ میں ڈلوانے کے لیے پیسے بڑھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی نظام ہوتا ہے. یہ اتنے ایم این ایم پی بیٹھے ہوئے میں نام 25 سال سے ایک سندھ کا ایم این اے جو پیپلز پارٹی کے ہمیشہ پراورٹی نمبر 1 پہ آتا ہے. کیا اس نے ڈیلیور کیے؟ واٹ از 25 ایک نون لیگ کے سابقہ منسٹر نے بڑی منسٹری سے اس کے پاس 25 سال اقتدار میں کے واٹ ہی ڈیلیور اس لیے نہیں کہا سب. یہ موجودہ فیصل آباد کے بڑا نام جو اقتدار میں 25 سال ان کو اقتدار میں ہو گیا، کیا ڈیلیور کیا؟ کوئی ایک کارنامہ مجھے بتائے، کوئی ایک ریزولوشن بتائے، کوئی ایک لیجسلیشن بتائے، کوئی ترمیم بتائے کہ اس نے یہ ہمارے لیے کیا. یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے کروانے، چرچ کو فنڈ دے دیا، ہال بنوا دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی سیوریج کا، یہ اپنے باپ کی کو کمائی سے نہیں کرتے. یہ ہم ملک میں ٹیکس لگاتے ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں پاکستان کے، وہاں سے ہمارے فنڈ جو اپنے نام پہ لیتے ہیں وہاں سے بھی کمیشن لیتے ہیں یہ ٹھیکیداروں. وہ ہمارے رائٹس کی تو بات ہی نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیے آپ میرے ساتھی ہیں کہ ڈیولپمنٹ کاموں میں، چیریٹی کے کاموں میں اور جو ان میں اور رائٹس کی موومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ 2 بندوں کو کتابیں دینے سے، 4 بندوں کو جو ان کی فیس دینے سے، کوئی 10 چرچوں میں ساؤنڈ سسٹم دینے سے، کوئی گھروں میں محلوں میں دریا دینے سے، کوئی جنازے کے برتن دینے سے قومیں ترقی نہیں کرتی. لکھ لیں میری بات. قومیں تب ہی ترقی کرتی ہیں ان کے حالات بدلتے ہیں جب ان کو حقوق ملے. یہاں تو غلامی ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں. آپ یہاں تک سوچیں، یہاں تک نہیں سوچ سکتے. یہ ہم نے کر کے دکھائی. اکبرآباد میں سپریم کورٹ کا آپریشن تھا، ہم نے بند کروایا. 6 گھنٹے میں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے. ورنہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو اور ضلع کی انتظامیہ وہاں پہ ڈیمولش کرنے کے لیے لوگوں کے گھر آئے تو کس کے مائی کلا؟ یہ ہم آپ کی تحریک کا کمال تھا. 16 اگست کو جب سانحہ جڑ والے ہو رہا تھا وہاں سے لوگ بھاگے. میں نے صبح ان کو اپنے چیمبر میں بلایا. میں نے کہا میں گاڑیاں لیتا ہوں، اسلحہ لیتا ہوں، چلتے ہیں وہاں پہ ایک کونسلر تھا کرسچن ٹاؤن کا. بھاگے فون سنتے سنتے جا کے 2 میرے چیمبر سے بیٹھے انہوں نے بلا لے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 اور کہتے نہیں ہم نے نہیں جانا. ہم گئے، ہم پہ حملہ بھی ہوا. سیم ڈے پہنچے وہاں پہ. خدا سے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو کرسچن ٹاؤن کا چرچ چلا ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھ کے میں پڑھ کے آیا. 16 اگست اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پہ حملہ ہوا مجھے اکیلے کو اجازت ملی کہ تو چرچ تک صرف سارا کوارڈن کیا تھا پولیس نے. اور میری جرت دیکھ کے پھر وہاں کے ایس ایچ او نے میری ویڈیو بنائی. کہتا یار میں تمہیں سلام کرتا ہوں تمہاری ویڈیو 1 منٹ کی ویڈیو سے میری بنائی. ملک کی انتظامیہ نے وہاں پہ ہم نے لوگوں کو، مسلمانوں کے گھروں میں جنہوں کرسچنوں نے پناہ دی تھی، اچھے لوگ بھی تھے، پناہ دی تھی. ہم نے ان کو، انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیے. تو رسک بھائی لینا پڑتا ہے قوم کے لیے. جب آپ کا ویژن کلیئر ہو، جب آپ کی کمٹمنٹ کلیئر ہو تو ہمیں آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے. تو کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل دینا ہے. ہم نے ان کو انتہا پسندوں اور غارت گروں کے حوالے نہیں کرنا کہ جب مرضی ہم نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے آگ لگا جائے. ہم نے یہ بیٹیوں کا سامان جہیز اکٹھا کیا ہے، لوٹ کے لے جائیں.
आ सकती कि दुनिया में कहीं नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इतनी ताकत होती है कि मुल्क बदल जाते हैं जो उनके यहाँ फैसलों पे। यहाँ पे जो सर फंड खाने के लोगों को लगाया हुआ है, हमें आपको ट्रेनिंग कराएं। या मैं बाहर में आप अपने साथियों से बात करें, हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। और इन सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जब सुलाने वाले ज्यादा हो तो जगाने वालों को काम करना चाहिए। और जो गुलामी में सोए हुए हैं सबसे बुरा जगाने वाला लगता है। जितनी कोई गहरी नींद सोया होगा जगाने वाला उतना ही बुरा लगता है। तो हम बुरे लगते हैं लोगों को, क्योंकि सच बोलते हैं, हम जगाते हैं, लोग उठना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि बस ठीक है, जिस तरह मूसा को भी वो चैलेंजेस देते हैं, हमारी कौम तैयार नहीं है वो बियाबान का सफर काटने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आप जितना मर्जी लड़ें, जितना मर्जी कोई आपको तारीफी कलमात में नहीं कहेगा। यहाँ पे तो दरवेशों की तरह वो सूखे हुए तालाब में बैठे हुए हंस, बस तो अल्लाह को निभाना है, कमिटमेंट को निभाना है, फिर मरना है। रिवार्ड अवार्ड वाली कोई बात है, या तो मरना ही है। अगर इस कमिटमेंट में मैपियन की कमिटमेंट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर छोड़ देनी चाहिए। लिख दिया जाएगा आइन में कि इनके कपड़े लहदा कर, इनके बर्तन लहदा कर दो, इनको कभी ना आने दो।